رجب بٹ اور ایمان کو ایک دن کچہری میں یا عدالتوں میں گزارنا چاہیے اور وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ جو بچے جو ہے وہ چیخ چیخ کر اپنے ماؤں سے اور اپنے باپوں سے جو ہے وہ گلے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ عالم دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیا ہم اپنے بچے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جناب عالی، میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایک وائس نوٹ جو ہے وہ عثمان زیب کی طرف سے ایک ریلیز کیا گیا تھا، اور اس وائس نوٹ میں ہم نے یہ چیز سنی تھی کہ رجب بٹ کی جو والدہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بے وقوف لڑکی ہے اور اس کو واپس آنا چاہیے، جب یہ واپس آ جائے گی تو ہمارے گھر میں جب انٹری ہو جائے گی اس کی تو اس کو کون منع کرے گا، جو بھی اس کو منع کرے گا میں اس کے سامنے آ جاؤں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رجب بٹ بھی اس کو منع کرے گا تو میں سامنے آ جاؤں گی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ شخصیت اس معاملے میں لے کر آئی تھی، اس بات پہ بھی بات کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر میں حکیم شہزاد لوا پاڑ کی ایک بات جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے رجب بٹ کی جو اہلیہ ہے ان کو شادی کی پیشکش کی ہے، اس معاملے میں بھی میں بات چیت کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ مذہبی جو ایک علماء ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے یا انہوں نے جو بات کی ہے ان سے، یہ کن کن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور اس میں جو پیش رفت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جناب مجھے یہ ایتھینٹک سورس سے یہ چیز پتہ ہے کہ جو ہے وہ آصف رضوی صاحب جو ہے، مولانا آصف رضوی صاحب جو ہے، انہوں نے ایک فیملی کو رابطہ کیا ہے اور ان کی کال نہیں اٹھائی گئی، دوسری بار بھی نہیں اٹھائی گئی، پھر انہوں نے دوسری سائیڈ پر جو ہے وہ وہاں پر جب کال کیے تو وہاں سے ان کی بات جو ہے وہ سنی گئی اور ان کی کال اٹھائی گئی، لیکن ایک جو فیملی ہے وہ کم از کم 5 سے 6 مہینے جو ہے وہ اس معاملے کو روکنا چاہتی ہے، اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے، اور یقیناً میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ اس معاملے کو 5 سے 6 مہینے لگ جائیں گے، اور جو ہے وہ ان کی جو معاملات ہیں وہ ابھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک انا کا فیکٹر ہے۔ ایک اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، جب اس میٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ میں منافق لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے اندر وہ منافقت نہیں ہے، میں جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھوں گا اور مجھے ابھی ٹائم چاہیے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر لوگ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہیں کہ یہ شادی جس کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں روپے اربوں روپے لگائے گئے، اور اس شادی میں شیر کے بچے تک گفٹ کیے گئے، جو ہے وہ کلاشنکوف تک گفٹ کی گئی، اور یہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی شادی تھی، اور یہ شادی جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہی ہے۔ یہ شادی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا کے صارفین کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کا کیا قصور ہے، اور میں آپ کو لٹرلی ایک چیز بتاتا جاؤں، ہمارا یہی کام ہوتا ہے، سارا دن ہم یہی چیز دیکھتے ہیں۔ فیملی کورٹس کے اندر آپ اگر جائیں تو آپ کو وہاں پر یہ چیز دیکھ کر جو ہے وہ حیرانگی ہوگی کہ کتنے پاکستان میں ایسے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، اور بچے جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کا رونا جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے خدا کی قسم انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور پھر بچے کی جو تربیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ماں باپ دونوں کی تربیت نہیں ہوتی، اکٹھے مل کے جو ہے وہ تربیت نہیں کرتے، تب تک بچے کی کوئی اس طرح کی خاص تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، حکیم شہزاد لوا پاڑ کی طرف سے ایک بات جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے رجب بٹ کی اہلیہ کو شادی کی پیشکش کی گئی ہے۔ جناب میری ان سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، ان کے جو ہے وہ ایک مین بندے سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی چیز کہی ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضول بات ہے کہ حکیم شہزاد لوا پاڑ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ٹاپ ٹرینڈ جب کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ حکیم شہزاد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالیہ ہم نے دیکھا تھا انہوں نے 5ویں شادی کی تھی، اور وہ 5ویں شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہتے تھے، جتنے بھی لوگوں نے انٹرویوز کے لیے رابطے کیے نہیں ہو پائے، کوئی بھی ایک انٹرویو جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی کہ میں نے شادی کر لی ہے، نہیں کی، اس طرح کی کوئی انہوں نے خاص بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ چیز کہا ہے کہ میرے لیے یہ الزام جو ہے وہ، میں خود بھی اس چیز کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ رجب بٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا جو ہے وہ ایک سٹار ہے،
ان کی اہلیہ کو میرے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ سوشل میڈیا کے صارفین پہ شدید غصہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب عثمان زیب نے صلح کے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ جناب کوئی بھی بندہ صلح کرتا ہے تو ہماری طرف سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس چیز کو آگے پروسیڈ کریں گے۔ انہوں نے ایک گراؤنڈ بنایا تھا، اور وہی گراؤنڈ جو ہے وہ جیسے ہی بنتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی، صلح جو ہے وہ رجب بٹ کے گھر نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے، اور صلح میں جو ہے وہ ہمیں بھی انوالو کیا جائے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب عثمان صاحب نے یہ صلح کے لیے بات کر دی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک وکیل صاحب آئے، اور انہوں نے وکیل صاحب نے آ کر جو ہے وہ فسادی ٹولہ بولا۔ پھر اس کے بعد جب عثمان صاحب کی طرف سے جب جواب دیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کی ہے، ان کی 2 شادیاں۔ آپ نے مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں نے آپ کی یہ والی بات سنی کہ میں نے 2 انویسٹیگیشن کی، ان کی 2 شادیاں۔ بھائی یہ آپ کی انویسٹیگیشن ہے؟ آپ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آپ تھریٹ دے رہے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ چاہوں تو 5 منٹ میں اندر کروا سکتا ہوں۔ جناب عالی، آپ اس طرح کی دھمکیاں جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک فرعونیت ہے کہ جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی میں چاہوں تو 5 منٹ میں جو ہے نا کرا سکتا ہوں۔ کس ایفرنس کے اوپر آپ 5 منٹ میں جو ہے وہ اندر کرا سکتے ہیں؟ یا آپ کس بندے نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ پیچھے آپ 2 جو ہے وہ گارڈ کھڑے کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز شو کرا رہے ہیں۔ راوی صاحب، میں خدا کی قسم میں پتہ کیا سمجھتا تھا کہ آپ جو ہے وہ انتہائی ایک تعریفیں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کے صبر کی اتنی تعریفیں کرتا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا کمال کا بندہ ہے۔ لیکن آپ نے وہ جس طریقے سے باتیں کی ہیں مجھے بڑا افسوس بھی ہوا۔ چلو ایک پارٹی نے کر دی تھی، دوسری پارٹی کو خاموش رہنا چاہیے تھا، چلو خاموش بھی نہ رہتے تو یہ سوچ لیتے کہ یار کسی کا گھر بس رہا ہے تو میں اس گھر کو جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے کریڈٹ لے جائے، وہ کریڈٹ لے جائے، لیکن گھر کم از کم یہ بسنا چاہیے۔ یقیناً انتہائی افسوس ہوا مجھے اس چیز کو لے کر کہ عثمان زیب نے جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس چیز کی شورٹی دے سکتا ہوں 5 سے 6 مہینے سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میرے سے آج لکھوا لیجئے گا، کیونکہ ہمیں حالات کی ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اور یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ جو کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے یا جو کچھ بھی کرنے کے چکر میں ہے، کسی کو کریڈٹ لینے کی کہاں یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں، آپ نے پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یا اللہ پاک میں جو ہے نا تیرے سے کریڈٹ لینے والا ہوں، میں بندوں سے کریڈٹ نہیں لینے والا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ پاک آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ اوپر لے کر جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ان چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ یہ سمجھداری کریں گے اور یقیناً ایک اچھا جو ہے وہ ان کا ایک سٹیپ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں فیملیز کو بیٹھنا چاہیے، بزرگوں کو بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔